رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم اخلصنا لوجهك الكريم آمین۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پارہ 16 سورۃ مریم آیا 81 سے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل کی آیات میں دنیا کی حقیقت اور اس کی چیزوں کی حقیقت بتا رہے تھے۔ دنیا میں ہمیں جو لاکھ طرح کی ہزاروں طرح کی نعمتیں ملی ہیں اس کا اینڈنگ پوائنٹ بھی بتا رہے تھے، اور یہ بھی کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے اگر اس کے ذریعے آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو وہ آخرت میں کسی کام نہیں آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ یعنی انسان نے اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ کر باقیوں کو معبود بنا رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، ان کے ذریعے ان کو عزت حاصل ہو۔ انسان بعض اوقات اللہ کے حکم کو پیچھے اسی وجہ سے کرتا ہے نا کہ لوگ مجھے باتیں سنائیں گے، لوگ میری عزت نہیں کریں گے، صحیح؟ ورنہ آج کے دور میں ہمیں کیا ہے کہ ہم ہاتھ سے کھانے والی سنت کسی ہوٹل میں بیٹھ کے اس پر عمل نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے۔ تو انسان بعض اوقات کسی اور کے لیے کوئی کام کرتا ہے تاکہ اس کو عزت ملے، لیکن عزت تو صرف اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے لیے لائق ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہے گا بھی تو اس کو نہیں ملے گی، صحیح؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ دیکھیں ریزن بھی بتائے جا رہے ہیں۔ کسی کے شرک کرنے کی ریزن کیا ہے مین؟ کہ وہ عزت چاہتا ہے۔ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے، یعنی یہ ان کے ذریعے ان کی عبادت کر کے عزت اور مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کو عزت سے تو دور ان کی پوجا سے بھی انکار کر دیں گے کہ کبھی ان میں سے کسی نے میری عبادت کی تھی یا مجھے پکارا تھا، اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے، اچھا یہ جو چیز ہے یہ دنیا میں بھی بعض اوقات ہوتی ہے، یعنی یہ معبود ان کے گمان کے بالکل برعکس ان کے حمایتی ہونے کے بجائے ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان کو جھٹلائیں گے اور ان کے خلاف ہو جائیں گے، صحیح؟ دنیا میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ جب ہم کسی انسان کو اللہ کے برابر معاذ اللہ یا اللہ سے تھوڑا اوپر مقام دینے لگتے ہیں، کسی سے امیدیں لگانے لگتے ہیں اللہ سے بڑھ کر یا اللہ کے برابر، کسی سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، کسی سے وہ امید لگا بیٹھتے ہیں جو ہمیں صرف اللہ سے لگانی چاہیے، تو پھر اس میں ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ایک وقت آتا ہے وہ انسان انکار کر دیتا ہے۔ کیسے جملے سننے کو ملتے ہیں؟ تم نے تو یہ سب میرے لیے نہیں کیا، اپنے فائدے کے لیے کیا تھا، یا پھر میں نے تمہیں کہا تھا یہ کام کرو، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میری اتنی بات مانو، میں نے تو نہیں کہا تھا مجھ پہ اتنا پیسہ لگاؤ، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے لیے فلاں قربانیاں دو۔ اکثر اولاد بھی کہہ دیتی ہے ماں باپ کو، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ احسان کریں، آپ نے اپنی مرضی سے کیا۔ تو پھر نہ صرف یہ کہ انکار کر دیں گے بلکہ ان کے الٹے دشمن بھی بن جائیں گے۔ اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہماری پوجا کرتے تھے کہ نہیں، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے ہی پتہ نہیں ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی، ہم تو زندہ ہی نہیں تھے، ہم تو مر گئے تھے۔ تو اس دن اس طرح کے حالات آئیں اس سے پہلے ہی انسان کو توبہ کر لینی چاہیے، چاہے عبادت کے لحاظ سے ہو چاہے کسی بھی جذبے کے لحاظ سے ہو۔ ہر جذبہ اور عبادت کی ہر قسم سب سے زیادہ رب کے لیے ہونی چاہیے، اور انسانوں کے لیے جتنی بھی ان میں سے چیزیں ہوں اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کیا تم نے نہیں دیکھا
کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں، یعنی ان کو گمراہ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں، نافرمانی کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کا کفر کرتا ہے، تو ہم نے پچھلی آیات میں کل پڑھا تھا نا کہ جو چیز انسان کرنا شروع کر دیتا ہے وہ خود بخود اس کے پاس زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب ایک انسان کفر کرتا ہے تو ظاہری بات ہے شیطان اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، اس کے مددگار بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ ہوتا ہے تو وہ انسان کو مزید اکساتے ہیں، مزید گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ صحیح؟ ایک کام کر رہا تھا غلط، کہتے اچھا یہ بھی کر لو، اچھا اب یہ بھی کر لو، اچھا اب یہ بھی کر لو، چلو کسی لڑکے سے بات کرتی تھی، اس میں کیا، کسی پارک میں جا کے اس سے مل بھی لو، چلو اس میں کیا، خیر ہے اگر وہ تصویر مانگ رہا ہے تو اس کو دے دو۔ صحیح؟ یہ ساری جو چیزیں ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، جیسے ایک ہدایت پر چلنے سے دوسری ہدایت کا راستہ کھلتا ہے، دوسری نیکی کا راستہ کھلتا ہے، بالکل اسی طرح گمراہی کی ایک قسم کی طرف چلا جائے تو دوسری خود بخود کھل جاتی ہے، گمراہی کے ایک دروازے سے گزرا جائے تو باقی سارے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو جو ہے وہ خود اپنا حساب رکھنا چاہیے۔ اچھا ایک اور چیز، اب یہاں سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی معاذ اللہ شیطانوں کو پیچھے لگاتے ہیں۔ انسان جیسے کام کرے گا ویسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جو مخلوقات نظر نہیں آتی وہ اس انسان کے ساتھ رہتی ہیں جو جیسے ان کے کام کرتا ہے، ان جیسے۔ صحیح؟ کوئی اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھی مخلوقات، کوئی برا کرتا ہے اس کے ساتھ بری مخلوقات رہیں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہی سارا معاملہ ہے۔ انسان کو خود سوچنا چاہیے، نہ کہ بس اس آیت کو پڑھنے کے بعد مطمئن ہو جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی پیچھے لگاتے ہیں۔ معاذ اللہ پیچھے نہیں لگاتا، خود بخود آپ جیسے ہیں ویسے لوگ آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، تو ان کے بارے میں جلدی نہ کرو، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں، یعنی ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت ختم ہو جائے گا ہم خود بخود ان کو پکڑ لیں گے اور ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ ان کی مہلت جلد ہی ختم ہو جائے گی، جب ختم ہو جائے گی تو پھر عذاب الہی کے معجب بن جائیں گے، اور آپ کو بھی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک انسان غلط کام کرتا ہے تو اللہ اسے فوراً نہیں پکڑتا، اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، پھر تھوڑا ڈراتا ہے، پھر اس سے زیادہ ڈراتا ہے، پھر کسی مشکل میں ڈالتا ہے، پھر کوئی آزمائش لاتا ہے، آہستہ آہستہ پھر اس انسان کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کے پاس بچنے کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ صحیح؟ اس لیے انسان کو پہلے ہی کوشش کرنی چاہیے۔ آج دنیا میں ہمیں جو ملی ہوئی ہے وہ مہلت ہی تو ہے۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود اگر پکڑ نہیں ہو رہی تو یہ نہ سمجھیں کہ مجھے کسی نے دیکھا ہی نہیں، یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور بس مجھے معاف کر دیا، اگنور کر دیا۔ آپ اگنور نہیں کیے جائیں گے، آپ کی ہر حرکت نوٹ کی جا رہی ہے، ہر حرکت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، لیکن مدت کے بعد، جس وقت وہ مہلت ختم ہو گئی اس کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے، یعنی جو لوگ متقی تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اللہ سے ڈر ڈر کے انہوں نے زندگی گزاری، اپنے آپ کو بچاتے رہے، بھلے ہی وہ ایمان کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ پائے لیکن انہوں نے محض کوشش کی، انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس مرتبے کو پا لیں، ہم اس مقام کو چلے جائیں، ہم ایمانی لیول میں فلاں درجے پر پہنچ جائیں، لیکن جب ان سے نہیں ہوا تو پھر بھی اللہ نے ان کی قدردانی کی، کیونکہ وہ بچتے بچتے ہی زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف بطور مہمان پیش کیا جائے گا، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ ایسے لوگ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ اور دنیا میں اگر کوئی، آپ امیجن کریں کہ بھائی کوئی بڑا عالم جو ہے، اسکالر جو ہے، اسپیکر جو ہے، یا وزیر اعظم اگر آپ کو بطور مہمان بلا لے
تو انسان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا. وزیر اعظم تو بڑی دور کی بات ہے، اگر کوئی امیر شخص ہی بلا لے، اگر علاقے کا بڑا شخص ہی بلا لے تو انسان کو ایک بڑی خوشی ہوتی ہے اور فخر بھی محسوس ہوتا ہے. کہاں یہ کہ رب العالمین مہمانی کے طور پر آپ کو بلائیں، وہ آپ کو بطور مہمان اپنے پاس بلائے، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو پھر کیوں دنیا کے لیے اپنے رب کی اس مہمانی کو ٹھکرا دیں جو اس نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے. اس بار تو روزے تھوڑے ٹھنڈے ہی تھے، لیکن ذرا آپ امیجن کریں جب گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں یا بالفرض گرمی ہے اور آپ کے پاس پانی نہ ہو یا آپ کو پیاس لگی ہو، کس طرح آپ پانی کی طرف لپکتے ہیں، دھورتے ہیں کہ مجھے پانی پینا ہے، ٹھنڈا پانی پینا ہے، اور گرم پانی کو ہاتھ ہی نہیں لگتا. جہنم کی طرف تو جائیں گے، یہ تو الگ دکھ ہے، لیکن ساتھ سخت پیاسے ہیں اور گھسیٹ کے لے جایا جائے گا ان کو. ایک ہوتا ہے کسی کو لے کے جانا، اس دن کوئی بندہ جانا ہی نہیں چاہے گا جہنم میں، دیکھ لے گا کیسی بلا ہے بھائی، میں نے نہیں اس میں جانا. پھر وہ جہنم خود بخود سب کو اپنے اندر کھینچ لے گی. یوں کہہ رہے ہیں جیسے ایک مقناطیس ایک جگہ پر لگا ہو اور دوسرا دوسری جگہ پر، دونوں جگہیں آپس میں کھینچتی ہیں نا، ایسے ہی بالکل وہ جہنم جہنمی کو اپنی طرف اس طرح سے کھینچ لے گی. اللہم لا تجعلنا منہم. کیا ہی بچے گا ایک انسان کا جب اس طرف چل پڑے تو. مطلب یہ ہے کہ جو جنتی ہیں ان کو تو بڑے عزت و اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی طرف لے جائیں گے، اونٹوں پر گھوڑوں پر سوار کروا کے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ. لیکن جو مشرکین ہیں مجرمین ہیں ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. اب دیکھیں یہاں بھی جہنم کے لیے کسی کافر کا لفظ استعمال نہیں ہوا، نہ ہی کسی مشرک کا ہوا ہے، مجرم کا ہوا ہے. کوئی بھی جرم کیا اس نے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ کام کرنا جرم کرنے کے برابر ہے. اور کسی نے بھی اگر جرم کیا اور اس کے بعد اس نے کبھی بھی توبہ نہیں کی، نہ ہی کبھی اپنی اصلاح کی توفیق مانگی اور نہ ہی کبھی اصلاح کی ہے، تو وہ سخت پیاسا ہوگا اور اس کو اسی حال میں جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. ابھی کبھی نا ٹیسٹ کیا کریں خود کو. کبھی بہت پیاس لگی ہو نا، تھوڑی دیر پانی نہ پیا کریں، 2 منٹ، ٹھیک ہے، 2 منٹ رک کر ذرا سوچا کریں اور خود کو ذرا اس میدان میں لے کے جایا کریں جہاں کوئی کولر وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسی دکان وغیرہ نہیں، شاپ نہیں کہ جہاں سے جا کر آپ وہ پیسے دے کر وہ چیز خرید سکیں، یا کوئی ایسی سبیلیں لگا کے نہیں بیٹھا کہ آپ کو وہاں سے پانی مل جائے گا. کسی طرف ایک بوند بھی نہیں ہوگی. کیا سچویشن ہوگی. اس کے بعد پانی پیا کریں، پھر آپ کو قدر آئے گی، پھر آپ واقعی میں سوچ سکیں گے کہ اس دن کی سختیاں آخر ہیں کیا. لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. یہ آیت وہ لوگ ذرا اپنے کان کھول کے سنیں جو یہ سمجھ کر کسی بھی قبر والے کو یا زمین بوس کو یا پھر ایسے شخص کو پکارتے ہیں جو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. کس لیے؟ انہوں نے ہماری سفارش کرنی ہے یا یہ ہمارے سفارشی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اس کے بالکل برعکس بات کر رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول قرار لے لیا ہے. اور ایسا کوئی شخص نہیں جس نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہو سوائے متقی شخص کے. ایسا انسان جس کے اندر ایمان تھا اور تقوی تھا، وہی جب اللہ کا اذن ہوگا تو اس شخص کے لیے سفارش کی جائے گی. ادروائز کسی کو مجال ہی نہیں ہوگی کہ وہ کچھ بول سکے. آگے سورہ طٰہٰ میں انشاءاللہ خیر سے ہم پڑھیں گے فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا ہَمْسًا. صرف تم ہلکی سی سانس کی آواز سنو گے. ہمس کہتے ہیں سانس کی آواز، بالکل ہلکی سی. تو وہاں تو صرف تمہیں یہ سانس کی آواز ہی بامشکل سنائی دے گی. کہاں یہ کہ کوئی آ کر ایویں بولنا شروع ہو جائے، یا رب میں دنیا میں تھا، بہت لوگ مجھے آ کے سجدہ کرتے تھے، میری قبر پہ نظر و نیاز چڑھاتے تھے اور مجھے پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے، مجھے پکارتے تھے، اور یا رب
میں نے تیری بہت عبادت کی ہے، لہٰذا تو آج کے دن مجھے سفارش کا حق دے اور میرے فلاں مرید کو بخش دے۔ مرید ہی کہتے ہیں نا ہم، یہ کسی ایک مسلک کے لیے نہیں ہے، یہ ہر مسالک کے لیے ہے۔ تو یار اب تو اسے معاف کر دے۔ قطعاً نہیں، سب کی بولتی بند، کوئی نہیں بول سکے گا اس دن اللہ رحمان کے آگے۔ ہمارے والد غصے میں ہو نا گھر میں، یا ماں غصے میں ہو، جتنی بھی آپ ماں کے ساتھ فرینڈلی بیہیو سے رہتے ہو نا، اگر ماما کو غصہ آ جائے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی بولے۔ پڑھ رہی ہو ایک بندے کو مار، دوسرے کیسے آج کے دور میں تو اپنے فون بھی چھپا دیتے ہیں، کہیں ماں ہم پہ نہ غصہ کر دے۔ اس دن جس دن اللہ تعالی غصے میں ہوں گے اس قدر کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوئے نہ اس سے بعد کبھی ہوں گے، تو ایسی سچویشن میں آپ کا دماغ خراب ہے کہ آپ یہ یقین کر کے بیٹھے ہیں کوئی انسان اٹھ کے جرت کرے گا کہ یار اب اس کو معاف کر دیں۔ انبیاء تک اس دن نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے پناہ دے دے۔ انبیاء تک یہ کہہ رہے ہوں گے۔ ابراہیم جو خلیل اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے، اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ یا رب رحمت کرے۔ ہر انسان اس دن اللہ سے اس کی رحمت کی التجا کر رہا ہوگا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ کام انسان جس کے 2000 فالوورز ہیں، 2 لوگ جس کو جا کر نظر و نیاز دیتے ہیں، وہ آپ کو بچا لے گا؟ وہ آپ کے لیے سفارش کرے گا؟ یہی آپ کا مال آپ کو بچا لے گا؟ دہرائیں اپنے ارد گرد، جہاں پر ابھی آپ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں یا لیٹے ہیں، اپنے ارد گرد نظر دہرائیں۔ کوئی ہے جو آپ کو بچا سکے اللہ سے؟ کوئی ہے جس کے اندر اتنی طاقت ہو، جرت ہو کہ وہ اللہ کے سامنے جا کر آپ کے لیے سفارش کر سکے؟ کسی کے اندر یہ جرت نہیں۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اس نے پھر رب کو جانا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو قیامت کے دن کا علم ہی نہیں ہے۔ بھائی کوئی مذاق سمجھا ہوا ہے آپ نے؟ اس دن کو کوئی بھی آ کے اٹھ کے بولنا شروع کر دے گا۔ خربوں کے حساب سے وہاں انسان ہوں گے، خربوں کے حساب سے، اور اللہ تعالیٰ ایسا سسٹم فٹ کریں گے کوئی بول ہی نہیں سکے گا، صرف اس کو جس کو اللہ چاہے گا وہی بول سکے گا۔ آج ہم میں سے کئی انسان ہیں نہیں بات کر سکتے، ان کی نہیں آواز، کئی ہیں بول لیتے ہیں۔ اس دن بھی ایسے ہی ہوگا، جس کو اللہ توفیق دے گا وہ بول سکے گا، جس کو نہیں اجازت ہوگی وہ قطعاً نہیں بول سکے گا۔ لہٰذا جو آپ میں سے یہ امید لگا کے بیٹھے کہ فلاں مجھے بچا لے گا، فلاں میری سفارش کرے گا، فلاں اللہ کے بڑا قریب ہے، کوئی کتنے بھی اللہ کے قریب ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کے غصے کو دیکھ کر کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی وہ کوئی بات کر سکے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالیں، خود اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، کیونکہ اگر ایسا کام کر دیا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگا لی سفارش کی یا بچانے کی، تو پھر شامت آ جائے گی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی اولاد ہے معاذ اللہ۔ کئیوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کئیوں نے کہا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام، کئیوں نے کہا کہ بھائی مریم علیہ السلام معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، کسی نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ یہ تو پتہ اس دن چلے گا، راز اس دن کھلیں گے جس دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر کے وہ والی عدالت سیٹ کرے گا جس کے اندر ہم میں سے ہر شخص کو حاضری دینی ہے۔ کوئی شخص اس دن بچ نہیں سکے گا، صحیح؟ اس لیے اس طرح کے الفاظ سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات بہت باری ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی کم عقلی، کم سمجھ، کم فہم کی بنیاد پر کوئی ایک ایسی بات کر دیتا ہے جو کہ بہت باری ہوتی ہے۔ بعض اوقات کوئی بچے بات کرے نا، ہم کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ بھی ہے اس بات کا مطلب کیا ہے، صحیح؟ اب یہ بات بہت باری ہے، ذرا آپ خود سوچیں اولاد کا کیا سسٹم ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ معاذ اللہ اللہ کی اولاد ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو ان کے قول کے مطابق گالی دینے کے مترادف ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کی اولاد ہے۔
جو بھی انسان جس بھی لحاظ سے کسی بھی ایسے کام میں ملوث ہے وہ اللہ سے توبہ کرے. اور میں نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی نا کہ جو میری کرسمس ہے اسی میں آتا ہے. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. اے انسان تمہیں عقل ہی نہیں، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ تم نے کتنی بری بات کہی ہے. یہ کتنی بری بات ہے. قریب ہے کہ تمہاری اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے. امیجن کریں آسمان پھٹا اور گر گیا. کیوں پھٹا؟ اس بات کی وجہ سے کانپ کے کہ ہائے تم نے رب کے بارے میں ایسی بات کہی. تمہاری زبان نہیں کٹی ایسی بات کرتے ہوئے رب کے بارے میں. اس کے علاوہ اور زمین بھی شق ہو جائے، پھٹ جائے. زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. پہاڑوں کو کبھی آپ نے دیکھا ریئلٹی میں؟ جنہوں نے دیکھا ان سے ذرا پوچھیں، اور جنہوں نے کیٹو دیکھا ذرا ان سے پوچھیں. کیوں؟ اتنی مضبوط ترین اللہ کی مخلوق ہے، وہ بڑی مضبوط ہے. بستیوں کی بستیوں کو اجاڑ دے اگر وہ گرنے پہ آئے، لیکن وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے اتنی مضبوطی کے باوجود. کیوں؟ یہ قول بہت برا ہے. رب کے بارے میں اس طرح کی بات کہنا بہت بری بات ہے، غلط بات ہے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے. ادعا کے معنی بہت بھیانک معاملہ ہے. صحیح، یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے پچھلے پاروں وغیرہ میں. اللہ کی اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے آسمان و زمین پھٹ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں. لیکن ایک انسان ہے کہ بے وقوفی کرتے ہوئے کوئی بھی بات منہ سے نکالتا رہتا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، شان رحمان کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد رکھے. وہ الہ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. یہ تم ہو جو تمہیں ساروں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. کبھی تمہیں ماں چاہیے، کبھی تمہیں باپ چاہیے، کبھی تمہیں اولاد چاہیے، کبھی تمہیں دوست چاہیے، کبھی تمہیں شوہر چاہیے، کبھی تمہیں بیوی چاہیے. اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. تم پہ بڑھاپا آتا ہے، تمہیں ضرورت ہے اولاد کی، تو کیا معذاللہ تم اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہو؟ خدا نخواستہ. کیا تم نے ابھی تک یہی نہیں جانا کہ اللہ کیا ہے؟ مخلوق تو دور، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کائنات میں کہ جس کے ذریعے تم اس کی مثال پیش کر سکو. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کی کوئی ہستی نہیں، کوئی شے نہیں. وہ ویسا ہی ہے جیسی اس کی شان کے لائق ہے. صحیح، اس لیے اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو. اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ایسے آئے اور چلے گئے اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. جو بھی آج تک پیدا ہوا ہے زمین کے نیچے ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان کی. ٹھیک ہے، اگر اللہ کو ضرورت ہوتی تو وہ کوئی بناتا، پھر کوئی اور اپنی آرمی تیار کرتا. لیکن اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. اللہ کے لائق ہی نہیں کہ تم کہو کہ اس کی اولاد ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں، میں، آپ، جن سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں، جن کو ہم اپنا سفارشی مانتے ہیں، ایون کہ ہر چیز کی حقیقت کیا ہے؟ سب کے سب اللہ کے بندے، اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں. جب سب اللہ کے غلام اور اس کے عاجز بندے ہیں تو پھر اس اولاد کی کیا ضرورت؟ یہ بھی اس کے لائق نہیں. ساری حکومت ہے اس کی اور اس کو امر ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کو کیا ضرورت اولاد کی؟ اس کو ضرورت نہیں ہے. تمہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کوئی نبی ہے، ولی ہے، متقی ہے، امام ہے، محدث ہے، مفسر ہے، معلم ہے، ہر شخص اللہ کے پاس عاجزانہ طریقے سے آئے گا. اس حال میں آئے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہوگا. آپ معلم ہیں، دنیا تک ہیں، آپ کچھ بھی ہیں،
دنیا تک ہے، جب تک اللہ چاہے آپ کو وہ مقام دے. اس کے بعد جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے تو آپ صرف اس کے بندے بن کے جائیں گے. کیوں؟ جو بھی دیا تھا اللہ کا تھا، اللہ نے دیا، اب اللہ نے لے لیا. ٹھیک ہے نا. آج تمہیں حاجی کہا جاتا ہے، آج تمہیں بہت ایک نام دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ چودھری صاحب ہیں، یہ سیٹھ صاحب ہیں، یہ جٹ صاحب ہیں، مغل صاحب ہیں. ہر چیز اللہ نے تمہیں دی تھی. اب تم اس حال میں اللہ کے پاس جاؤ گے، تمہارے پاس پھوٹی کوری بھی نہیں ہوگی. ایون کہ جس دن اٹھائے جاؤ گے تمہارے پاس تو اپنا لباس بھی نہیں ہوگا. اتنے عاجز ہو تم اللہ کے سامنے، تو اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت. ٹھیک ہے. لقد احصاهم وعدهم عدا، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم اتنے زیادہ ہو تو ماشاء اللہ تعالیٰ کو خدا نہ خواستہ غلطی لگ گئی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ بھول گئے، کبھی نہیں. اللہ نے ہر چیز کو گھیر بھی رکھا ہے، یعنی اللہ کے قبضے میں بھی ہے اور اللہ نے گن کے بھی رکھا ہے. کتنی چیز ہے اور وہ ساری کی ساری اللہ کے قبضے کے اندر ہے. آپ دیکھیں سٹارٹنگ میں ہمیں زکریا علیہ السلام کا پتہ چلا، مریم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، بہت سے اللہ کے نیک بندوں کا پتہ چلا. اب اس کے بعد اللہ آخرت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں اور انسانوں کو ان کی حقیقت بتا رہے ہیں اور اپنا علم بتا رہے ہیں، اپنے علم کی وسعت کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ مجھے اولاد چاہیے، یہ کمزوری ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ایک عیب ہے. اگر آپ کو کسی کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب آپ کمزور ہیں، آپ عاجز ہیں. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اپنا کام کروانے کے لیے بھی نہیں، کسی کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ کے اصول ہیں کہ وہ کام بندوں سے کرواتا ہے. صحیح. اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے ہر چیز کو گھیر کے رکھا ہوا ہے اور ہر چیز کو گن کے بھی رکھا ہے. تم نے کتنے دن گزارے تمہیں نہیں پتا. اگر میں آج آپ سے پوچھوں آپ کو دنیا میں کتنے دن ہوئے ہیں تو آپ فوراً گوگل کریں گے. اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے اور اللہ کو مکمل دنوں کا بھی پتہ ہے. اس نے ہر چیز کو گن کے رکھا ہوا ہے. میں آپ سے پوچھوں آپ کے پردادا کا نام ہے، بہت کم لوگوں کو آئے گا. اللہ کو تو تمہارے پردادا کیا ان کے بھی پردادا کا پتہ تھا، ہر کسی کا پتہ ہے. اللہ کو فل ہسٹری ہے اللہ کے پاس، لکھی ہوئی بھی، ریکارڈ بھی، اور اس کے علاوہ اللہ کے علم میں بھی. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر کبیرہ. اس رب کو واقعی ضرورت نہیں ہے کسی کی، ہم اس کے محتاج ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اب یہ جو آیت ہم نے کل پڑھی تھی یہ اسی کا خلاصہ ہے. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں. کوئی کسی کا مددگار نہیں، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ بیٹے، کوئی بھی نہیں. ہر شخص کو تنہا اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا. اور جن کے بارے میں انسان دنیا میں سمجھتا تھا کہ یہ میرے حمایتی ہوں گے اور مددگار ہوں گے، وہاں سارے غائب ہو جائیں گے. کوئی کسی کی مدد کے لیے حاضر نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ کی ذات اور ہم. میرے اتنا بڑا گھر، میری گاڑیاں، میرے ریلیٹیو، میرے دوست، مجھ سے محبت کرنے والے لوگ، ہر کوئی چلا جائے گا. صرف میں اکیلی کھڑی ہوں اور میرے اعمال. اور آج کے دور میں آپ دیکھیں ذرا، ہمارے جو دن کے 24 گھنٹے ہیں اس میں سے زیادہ تر ٹائم ہمارا انہی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جو آخرت میں ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے. ہمارا سارا وقت ان کے ساتھ لگتا ہے اور جو بچ جاتا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے جو ہم کسی نیکی میں گزارتے ہیں. ذرا اپنے آپ کا حساب کیجئے گا، آج سونے سے پہلے ذرا دیکھیے گا 24 گھنٹوں میں سے، 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں نا، 24 گھنٹوں میں سے میں کتنے گھنٹے اللہ کے لیے کام کرتی ہوں اور کتنے گھنٹے میں یہ ارد گرد کے لوگوں میں لگی رہتی ہوں، اپنی گاڑیاں سنبھالنے میں، اپنے بچے سنبھالنے میں، شوہر سنبھالنے میں، ارد گرد کی چیزیں سنبھالنے میں. میں نہیں کہتی کہ یہ ساری چیزیں آپ چھوڑیں اور یہ غلط ہے، ظاہری بات ہے میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی ان سب کی ضرورت ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم بے بس ہیں. لیکن ہم سارا وقت انہی کو تو نہیں دے سکتے کہ جس دن مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، صرف نیکیوں کی ضرورت، نہ اولاد کی ہے، نہ مال کی ہے، نہ بیٹوں کی ہے، نہ کسی چیز کی. اس دن مجھے صرف نیکیوں کی ضرورت ہے. اور میں نے تو دیکھا، میں نے تو 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹے نیکی کمائی تھی اور جو باقی کا ٹائم تھا وہ گناہوں میں گزر گیا زیادہ تر. اب میں نیکیاں کہاں سے لوں؟
کیا کروں اب، کہاں سے آئیں گی میری نیکیاں؟ تو ذرا اپنا حساب رکھا کریں. بہت بہترین ہوتے ہیں وہ لوگ، اور ان کا حساب عموماً اچھا ہی ہو جاتا ہے جو اپنا حساب خود کرتے ہیں. جن کا حساب آ کر کوئی اور لے لے اور ایک دم سے ان کا حساب لیا جائے نا، ان کے لیے بڑی مشکلات بن جاتی ہیں. اس لیے اپنا محاسبہ خود کریں، خود دیکھیں کہ میں کتنی اپنی نیکیاں کما رہی ہوں اور کتنے باقی کام کر رہی ہوں. کیوں؟ اس دن میں اکیلی ہوں گی اور میرے ساتھ جو ہوں گی وہ میری نیکیاں ہوں گی. اگر میں نے آج نیکیاں نہ کمائی تو میں آخرت میں کیا کروں گی؟ ٹھیک ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کے بارے میں بات کریں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. الحمدللہ، خوشخبری کی آیات آئیں. بے شک جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے شائستہ اعمال کیے یعنی اچھے نیک اعمال کیے، ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا. یعنی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ان کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پیدا کر دے گا. بعض لوگ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں یا آپ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ ایک عام شخص بھی ہو سکتا ہے، تو پھر ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت سب سے گہری ہوتی ہے. میں حیران ہوتی ہوں ایسی محبت ہمیں شاید اپنے ان ریلیٹیو سے بھی نہ ہو کہ جو ہمارے بہت قریبی ہوتے ہیں. لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی اللہ کی وجہ سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، اللہ کی وجہ سے آپ کی آپس میں محبت ہے، تو پھر اس محبت کا مقام ہی الگ ہے اور اس محبت کا کوئی ثانی نہیں ہوتا. صحیح؟ اور یہ کون سی محبت ہے؟ ایمان عمل صالح جو کرے گا اس کے لیے اللہ دوسروں کے دلوں میں خود بخود محبت پیدا کر دے گا. لیکن جو نیک اس وجہ سے بنے کہ بھائی مجھے لوگ محبت کریں، تو پھر اللہ اس کو محبت دے دے گا، اس کو محبت مل جائے گی، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. صحیح؟ اصل محبت وہی ہے جو قرآن کی وجہ سے اور آپ کے اخلاص کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ڈالی جائے. خود ہر وقت کسی کے ساتھ باتیں کرتے رہنا اور بس اپنا روب جھاڑتے رہنا کہ میں تو فلاں اور میں تو فلاں، اور بس ہر وقت اپنی نیکیوں کے بارے میں بتاتے رہنا. آپ کو پتہ ہے میں اتنی ہوں اور میں نے اتنے سال دن کا کام کیا اور میں یہ سارا کچھ کر رہی ہوں، اس نیت سے بتانا کہ لوگوں کے دل میں میرا روب بیٹھے اور وہ میری نیکی کو محسوس کریں، تو پھر آپ کو اللہ وہی دے گا جو آپ کی نیت ہے. لیکن اگر آپ خالصتاً اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، چاہے آپ ان کو جانتے بھی نہ ہوں. صحیح؟ اور سچ میں نا قرآن مجید کے ساتھ جو تعلقات وجود میں آتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارے قرآن مجید کے ذریعے، ان سے ملنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ محبت کے لیے ایک دوسرے کو جاننا بھی ضروری نہیں ہے. میں جانتی ہوں کون کہاں رہتا ہے، کیا کر رہا ہے، محض اگر اللہ تعالیٰ کا نام ہی آ جائے نا بیچ میں، وہ کافی ہوتا ہے دو دلوں کو جوڑنے کے لیے. صحیح؟ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کریں، آمین. تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فلاں بندے سے، مجھے اس سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. پھر جبرائیل علیہ السلام نیچے والے آسمانوں پہ آتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اناؤنسمنٹ کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مشہوری نصیب کرے خیر سے جو آسمانوں پہ ہوتی ہے، اس میں ریاکاری کا کوئی تصور ہی نہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اب دیکھیں یہ کتنی ایک خوشی والی چیز ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ہمارے ارد گرد ہو اور جنت میں اس کے لیے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہو آسمانوں پر، اور اس کا نام اللہ جانے کیا ہو سکتا ہے ہمارے ارد گرد میں سے کوئی انسان ہو. صحیح؟ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. اور جبرائیل ہر آسمان پر آ کر اناؤنسمنٹ کر رہے ہوں فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم سب بھی کرو. اس سے بڑی خوش نصیبی ہی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا والے تو محبتیں کر بھی لیں تو ایک وقت کے بعد آ کے سارا کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر محبت اللہ تعالیٰ کے ہاں وہاں سے اوپر سے نیچے آئے تو پھر بلے بلے ہو جاتی ہے.
بہرحال پھر آہستہ آہستہ سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر زمین میں بھی لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور زمین میں اس کی مقبولیت لکھ دی جاتی ہے، لیکن ہر کسی کی نظر میں نہیں۔ یہ یہاں پر حدیث میں یہ لفظ نہیں آتا کہ ہر کوئی اس کو ماننے لگ جاتا ہے۔ جہاں پر آپ سے محبت کرنے والے ہوں وہاں پر حاسدین اور آپ کے منکرین اور آپ سے نفرت کرنے والے، شر پھیلانے والے، آپ کے بارے میں باتیں کرنے والے بھی وجود میں آ ہی جاتے ہیں۔ بہرحال یہ یہاں پر جو ودا کا لفظ یوز کیا گیا نا، یہ محبت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، ودا، کیونکہ حبہ بھی محبت کے لیے آتا ہے، الفا بھی آتا ہے، لیکن یہ جو ودا ہے نا، یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اب یہ نہیں کہ جب ان قرآن کی وجہ سے آپس میں محبت آ جائے تو بس آپس میں ہی لگے رہو ہر وقت، یہ بار بار بات کی جا رہی ہے اور بار بار چیٹنگ کی جا رہی ہے۔ صحیح بات ہے، میں کہتی ہوں کوئی کسی سے اتنی لمبی بات کر بھی کیا سکتے، کیا ہے کوئی کسی سے بات کر لے گا، صحیح ہے، بس چلے ٹھیک ہے، پوچھ لیا کیا کرتے ہو آج کل، اپنی روٹین بھی بتا دی، پھر اس کے بعد اتنی لمبی لمبی کالز کا مقصد ہی کیا ہے؟ اکثر آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے نا اسٹیٹس پہ لگایا ہوتا ہے 2 گھنٹے کی کال، 3 گھنٹے کی کال، اور نیچے سکون اور بڑا زیادہ ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے قرآن والوں سے بات کرنے کے بعد۔ اصل میں اپنے مشن پہ رہنا چاہیے، اسی لیے آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا۔ عربی زبان ہے اور سب کے لیے آسان ہے، جتنی بھی زبانیں ہیں سب سے زیادہ ایزی زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے، اور اتنی آسان ہے کہ اس کو کوئی بھی بول سکتا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جگرالو لوگوں کو ڈرا دے۔ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر آپ کی مقبولیت اور آپ کی محبت پیدا کر دے تو اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ سارا ٹائم بیٹھ کے لوگوں کو یہ اپنی محبت کا اظہار ہی کرواتے رہو کہ ہاں بھائی فلاں مجھ سے کتنا کرتا ہے اور فلاں مجھ سے کتنا کرتا ہے، قطعاً نہیں۔ اس کے بعد اس مشن پہ کام کرو، کیا اس قرآن کے ذریعے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سناتے رہو، اور جو لوگ جگرالو ہیں، جگرا کرتے ہیں یعنی کفار اور مشرکین وغیرہ، ان کو نصیحت کرتے رہو، ڈراتے رہو۔ یہ ہے ہمارا اصل میں کام۔ میں کہتی ہوں جو لوگ آپ سے محبت کرنا شروع کریں اور آپ کو بتائیں کہ اچھا ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ ان کو بھی اپنے کام میں شریک کریں اور ان کو بھی کہیں کہ اچھا آپ بھی قرآن مجید کا کام کریں۔ اصل میں یہی چیز ہے، دنیا میں آپ اگر کسی کے ساتھ رہ بھی لیں، اپنی باتیں بھی کر لیں تو کچھ سالوں تک محدود ہے، لیکن اگر آپ دنیا میں مل کے کام کرتے رہیں اور آخرت میں جا کر آپ پھر بیٹھ کے آپس میں باتیں کریں اور پوچھیں اچھا تم کیا کرتی تھی، اچھا تم کیا کرتی تھی، اچھا آپ کی کیا روٹین تھی، تو مزہ تو اس چیز میں ہے نا، جب کوئی کام نہ بچے پھر آپ جا کے ایسی باتیں کریں۔ ابھی تو کام کا وقت ہے بھائی، اگر 2 گھنٹے لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں گے اور آپس کی ڈسکشن فالتو قسم کی، میں بار بار کہہ رہی ہوں، یعنی جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، اگر تو واقعی آپ کسی مقصد کے اوپر بات کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر فالتو باتیں تو پھر ان کو کبھی کبھی ہونا چاہیے، ہمیشہ نہیں، صحیح؟ تو پھر آپ اس دنیا میں کام کریں اور آخرت میں جا کر پھر ایک دوسرے کے ساتھ جتنا مرضی محبت کا اظہار کریں، صحیح؟ وہاں پر آپ کو کھلم کھلا اجازت ہے، لیکن دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اتنا نہ چمٹو کہ تم آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھو، صحیح؟ اپنے مقصد کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور جو لوگ آپ سے محبت کا دعویٰ کریں اگر اس کے بعد وہ سچے ہوں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے مشن میں ہاتھ بٹائیں گے، اور اگر آئیں بس یہ وہ کیا کہتے ہیں بخار ہوا اور بس وہ جذباتی پن ہوا تو پھر بھاگ جائیں گے۔ دونوں چیزوں میں آپ کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ کچھ بتانے کے بعد اپنے معجزات جو لوگوں پر کیے، لوگوں کے ایمان کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنے نبیوں کا، ان کی قربانیوں کا، قیامت کا، مشرکین کا، نیکوکاروں کا، انسان کس طرح سے علیحدہ اکیلا اللہ کے ہاں حاضر کیا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی جماعتیں تباہ کر دیں، کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے، یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ احساس کے معنی ہے الادراک بالحسی،
حس کے ذریعے سے ادراک حاصل کرنا، یعنی کیا تو ان کو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے یا ہاتھوں سے چھو سکتا ہے؟ آج جن لوگوں نے پچھلے دور میں اتنے زیادہ ظلم کیے، اللہ کی نافرمانیاں کی، آج سمود کے بارے میں تم پڑھتے ہو کتنے طاقتور تھے، آج ان کی جگہوں پر بھی جاؤ، کیا تمہیں ان میں سے کسی کی آہٹ یا تھوڑی سی بھی کوئی آواز سنائی دیتی ہے؟ یا تم کبھی ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو؟ قطعاً نہیں۔ ذرا اپنے ذہن میں کسی ایسے انسان کو لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے، مقصد میرا صرف مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا ہے۔ ذرا اپنے دماغ میں کسی ایسے شخص کو لائیں جس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، وہ پردہ نہیں کرتی تھی عورت، اور وہ برے کاموں میں تھی، اور آپ کے سامنے وہ دنیا سے چلا گیا ہو۔ کیا آج آپ اس کی بھنک یا اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ جس کے گھر میں آنے سے ہی سارے گھر والے سہم جاتے تھے، چھپ جاتے تھے، جس کی بڑی دہشت ہوتی تھی، کیا آج ان میں سے کسی کی بھی آہٹ یا آواز آتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ ایون کہ وہ کس حال میں ہے ہمیں اس کا بھی اندازہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، لیکن ہمیں اس کا بھی اندازہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر آج تم اپنی دولت، اپنی شہرت کی وجہ سے خود کو بڑا سمجھنے لگ گئے ہو۔ میں کبھی کبھی بڑی حیران ہوتی ہوں جب میں یہ سوچتی ہوں، اچھا آج میں جس جگہ پہ بیٹھی ہوں، ابھی بھی ایون کہ میں جس جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں، مجھ سے پہلے یہاں پہ کون ہوگا، کیا کر رہا ہوگا؟ آج اس کا نام و نشان باقی نہیں، اور کل کو اسی جگہ پہ کوئی اور ہوگا اور میں نہیں ہوں گی، اور میرا بھی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ کسی کو نہیں پتا ہوگا کوئی تھی جو یہاں پہ بیٹھا کرتی تھی اور کوئی تھی جو یہاں پہ بیٹھ کے یہ کام کرتی تھی، کسی کو اندازہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم سب کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم سب کچھ بھی نہیں ہیں۔ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اس جملے کو نہ بولیں، کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں ہوں گے، ابھی بھی کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ان لوگوں کے محلوں کی، ان لوگوں کی آوازیں آج تم نہیں سنتے، ان کے پاس کیسی کیسی ٹیکنالوجی تھی، کتنا زیادہ مال تھا، کتنے زیادہ درہم و دینار تھے، تمہیں آج ان کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو کل کو جو آج تمہارے پاس ہے وہ بھی آنے والوں کو نظر نہیں آئے گا۔ کسی کو نہیں پتا ہوگا فلاں شخص اتنا امیر تھا، فلاں عورت اتنی خوبصورت تھی، فلاں عورت تو کمال تھی، اس کے جیسا کوئی پیارا ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 1 صدی تک صرف آپ کا نام چلے اور اس کے بعد آپ کسی کتاب میں دھول آلود ہوئے ہوں گے، ایسی کتاب میں آپ لکھے پڑے ہوئے ہوں گے، اگر کبھی لکھے بھی گئے تو، جس کے اوپر دھول سی آ گئی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کے بعد دوسری لے آتے ہیں، دوسری کے بعد تیسری لے آتے ہیں، پھر ہم سب کہاں آتے ہیں؟ جو ان کا انجام تھا، اگر کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کا بھی انجام یہی ہوگا، کوئی اس کی آہٹ تک بھی نہیں سن پائے گا، لیکن اگر کوئی اللہ کے لیے کام کرے گا تو اللہ امید ہے اس کا نام باقی رکھ دے گا، جیسے اس نے پہلے لوگوں کا رکھا، ان کے پھیلائے ہوئے علم کو، دین کو اگلی نسلوں تک رکھا کہ وہ بھی اس سے مستفید ہوتی ہیں، لیکن کب؟ جب خالصتاً کام اللہ کے لیے ہو۔ خدا را بچ جائیں، دنیا محض دھوکہ ہے، آج اس کے اوپر ہیں، کل اس کے نیچے ہوں گے، اور وہ کل پتہ نہیں کتنی ہی جلدی ہو۔ اس لیے اپنی اپنی اصلاح کریں، بھاگیں، دوڑیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور دیکھیں کس راستے پر چل رہے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں ان پر فخر، غرور اور ناز سارا کچھ چھوڑ دیں۔ کیوں؟ جو بھی چیز ہے بہرحال ایک وقت آنے پر وہ ختم ہو جائے گی۔ سورہ مریم ہمیں بہت کچھ سکھا کر گئی ہے۔ اب اس میں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے % آپ کے عمل میں آیا ہے۔ اس کی ٹوٹل 98 آیات ہیں۔ 98 چلیں آپ 100 کر لیں، 100 میں سے کتنا % آپ کے اندر یقین آیا ہے، دعا کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو کنیکشن ہے وہ کس طرح ہوا ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ابھی تک قربانی کرنا سیکھ گئے ہیں کہ ابھی آپ کو مزید سیکھنا ہے؟ کیا آپ کا ایمانی لیول ہے اس قابل اب کہ آپ جنت تک جا سکیں؟ کیا پل صراط کے بارے میں آپ کو یاد رہا یا بھول گئے؟ صحیح؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دیں، اس کو قبول کریں، اور آئندہ اس سے بہترین کروانے کی اور کرنے کی توفیق دیں، آمین یا رب۔ بارک اللہ فیکم۔